نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم۔ آج آپ حضرات کے سامنے جو مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ مسئلہ ہے صدقہ کی قبولیت کی شرطیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بلا من اسلم، کیوں نہیں وہ شخص اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو تابع کر لیا اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی اخلاص اور خلوص کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ کے سامنے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ اس حال میں کہ نیکوکار، یعنی اس کا عمل آپ علیہ السلام کے سنت طریقے کے مطابق بھی ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اس کے لیے اجر ہوگا اللہ کے ہاں بہت بڑا، اور اس پر آئندہ کے اعتبار سے کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، اور اسی طرح جو ہے گزشتہ ماضی کے اعتبار سے کسی قسم کی پشیمانی نہیں ہوگی۔ اس آیت اور دیگر بہت ساری آیات میں اور ذخیرہ احادیث کو بھی اگر ساتھ ملایا جائے تو جہاں جو ہے عمل انسان اللہ کے سامنے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے، وہاں کئی شرطوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ شرطیں ان کا لحاظ نہ رکھا جائے عمل کے اندر تو وہ عمل باوجود بڑی کوشش اور محنت کرنے کے بھی کبھی کبھی مردود ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان مالی صدقہ اللہ کے راستے میں کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اس کی پوزیشن بھی جان لینی چاہیے۔ صدقہ اس کی تعریف، یعنی صدقہ کسے کہتے ہیں؟ صدقہ صدق سے اگر لیں سچائی اور تصدیق کا مادہ ہو، تصدیق کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سودا کر لیا ہے کس سے؟ مومنین سے، کہ ان کے جانوں اور مالوں کے بدلے میں اللہ نے جنت ان کو دے دی ہے۔ اب اس سودے کو جو سچا کر دکھاتا ہے، اللہ کا دیا وہ مال اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، تو یہ صدقہ گویا اس وعدے کو سچا کر کے دکھا رہا ہے۔ اور اس صدقہ کی اگر ہم دیکھیں اہمیت اور ضرورت تو اس کی بڑی اہمیت اور ضرورت ہے۔ اس کو ہی دیکھ لیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، آفات کو، بلیات کو ٹال دیتا ہے، اور یہ کہ اس سے مال پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، کس سے؟ دنیاوی مصائب سے، آلام سے، بلیات سے، آفتوں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ناپاکی اس کے اندر جو میل ہوتی ہے، یعنی مال کی میل، اس سے بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اور بحر و بر کے اندر ہی کسی بھی قسم کی آزمائشیں جو ہوتی ہیں مال کے اوپر خاص طور پر آنے والی، اللہ تعالیٰ ایسی آفتوں سے، بہت ساری چیزوں سے اس کو محفوظ فرماتے ہیں۔ اور اس صدقہ کے ذریعے انسان معاشرتی، ریاستی ایک تعاون کی اور غمخواری کی صورت بھی ہوتی ہے، اور محبت عام بھی ایک سلسلہ قائم ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کا اجر اس کے علاوہ ہے۔ اور اگر خرچ نہیں کریں گے خاص کر جہاد کے اندر، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، تو وہاں جانی مالی جہاد ترک کرنے پر یہ جو ہے نہیں آئی ہے اس حوالے سے۔ اسی طرح وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ٹھیک ہے آپ کا کاروبار، آپ کی دکان، آپ کا مال، آپ کی پراپرٹی، آپ کی جائیداد منقولہ غیر منقولہ، لیکن اس میں قرآن کا فیصلہ ہے کہ اس میں غریب لوگوں کا بھی کوئی نہ کوئی حق ہے، اللہ نے حق رکھا ہے، اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ اور یہ نہیں کہ فرض اور واجب صدقہ ہی دیا جائے گا، بلکہ نفلی طور پر بھی انسان ضرورتوں کو محسوس کرتے ہوئے تعاون کرتا رہے۔ اور پھر فرائض اور واجبات کے حوالے سے، ان کی عدم ادائیگی کے حوالے سے بہت ساری وعیدیں بھی ہیں، ان کو بھی سامنے رکھیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں جو میں نے کی ہیں یہ صدقہ کی اہمیت اور ضرورت سے متعلق ہیں۔ تیسری چیز آ گئی صدقہ کی اقسام۔ صدقہ کی اقسام تین ہیں، نمبر 1 فرض صدقہ، نمبر 2 واجب صدقہ، اور نمبر 3 نفل صدقہ۔ فرض صدقہ اگر دیکھیں دنیا میں تو وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ انسان کے مال کے اوپر، وہ زمین سے ملنے والے خزانے کے اوپر 5واں حصہ، مال کے اوپر 40واں حصہ، 2.5% جس کو ہم کہتے ہیں۔
اور یا پھر جو ہے جانوروں کے حوالے سے جو نصاب ہے اور شرائط ہیں اس کی تفصیلات ہیں اس پر جو زکوٰۃ آتی ہے، بس زکوٰۃ جو بھی ہے نا تو وہ فرض ہے تین صورتوں کے اعتبار سے۔ یہ فرض صدقہ صرف ایک ہی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ واجب صدقے ہیں، وہ اس کے علاوہ مثلا فطرانہ، عشر زمین کے اوپر، اور کفارات کسی قسم کا جو کفارہ ہے وہ، اور نظر نیاز منت منوتی وغیرہ اس قسم کی چیزیں یہ واجب صدقے میں آتی ہیں۔ نفل صدقہ ان کے علاوہ جو نفلی اپنے اختیار سے آدمی اپنے اوپر لازم کیے بغیر، نہ نظر معلق کے طور پر کہ فلاں کام ہو گیا تو میں یہ دوں گا، اور نہ یہ جو ہے اس کے علاوہ اپنے اوپر اپنی زبان سے کوئی چیز لازم کرتا ہے، بس اپنے ارادے اور خیال کے ساتھ جو ہے وہ ایک اللہ کے راستے میں کوئی صدقہ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ نفلی ہوتا ہے۔ نفلی صدقہ وہ عام ہے، جنرلی ہے، عمومی ہے، خود کھا سکتا ہے، دوسروں کو کھلا سکتا ہے، امیر کو، غریب کو، جس ترتیب سے بھی ہو وہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہوا اس کی اقسام کے اعتبار سے بات۔ اب اس کے علاوہ جو میں نے آپ کے سامنے مسئلہ رکھنا ہے، یہ تو میں نے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، وضاحت مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ صدقہ کی قبولیت کی شرطیں، چند شرطیں ہیں، وہ نوٹ فرما لیں۔ نمبر 1، صدقہ کی قبولیت کی پہلی شرط ہے ایمان اور توحید، یعنی آدمی مومن ہونا چاہیے، موحد ہونا چاہیے۔ اگر مشرک خدا نخواستہ یا کافر ہے، منافق اعتقادی ہے، جو بعض علماء اس کو مدینہ کے منافقین کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں، لیکن غور کیا جائے تو یہ بعد میں بھی کوئی نہ کچھ اس کے سیمپل ملتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کی جو ہے کفر، نفاق اعتقادی ہو، کفر ہو یا شرک ہو، تو پھر ایسی صورت میں آدمی جو ہے عقیدہ خراب ہونے کی وجہ سے کچھ بھی خرچ کرے، جتنا بھی خرچ کرے، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، ساری زمین سونے کی بھر کر بھی اگر یہ دے دیں تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی آخرت کے اعتبار سے، وہاں فدیے کے طور پر۔ دنیا میں بھی یہی مسئلہ ہے، ایک کافر مرا، اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ 100 غلام آزاد کرنا، دونوں بیٹوں نے مسلمان تھے، 50 آزاد کر لیے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ وہ کفر پر گیا۔ اور قرآن بھی اسی طرح جو ہے 19ویں پارے کے بالکل شروع میں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، قیامت والے دن ایسے اعمال کو گرد و غبار، گرد بنا کے اڑا دیا جائے گا، کوئی حیثیت نہیں ہوگی اللہ کے ہاں، کیونکہ بنیاد ایمان نہیں ہے نا۔ ایسے ہی ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، چوتھے پارے میں اور اس طرح کی مختلف جگہوں پر یہی ہے کہ کفار جو ہیں ان کو ان کے اموال، ان کے اولاد کچھ بھی ہوں، ان کو کسی اعتبار سے فائدہ نہیں دے سکتے۔ یعنی یہ دنیا میں جو بڑے بڑے ڈونرز مختلف مذاہب کے، یہ بڑی انسانی ہمدردی کے تحت بھی خرچ کرتے ہوں گے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا یہ جذبہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو دنیا میں مرنے سے پہلے اس کو جو ہے بدلہ مل جائے، یا آخرت میں ان کے عذاب میں تھوڑی سی تخفیف ہو جائے، تو بس یہ، لیکن ہوگا ہمیشہ کا عذاب۔ اسی طرح جو ہے دیکھیں ابو طالب کے ان کی کتنی قربانی اور خدمات ہیں، تو ان کے حوالے سے اہل سنت والجماعت کا جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ ہلکا عذاب ان کی قربانیوں کے خدمات کے سبب، جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ غالباً پوچھا بھی تھا آپ علیہ السلام سے کہ کیا فائدہ دیا کہ آپ کی اتنی خدمت کی انہوں نے، تو اس حوالے سے تو ہلکا عذاب یعنی جہنم کے آگ کے جوتے جن سے کھوپڑی بھی ابڑے، دماغ بھی ابلے گا، تو وہ، تو یہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شاید تخفیف کا معاملہ ہو جائے، لیکن عذاب دائمی ہوگا، ہمیشہ ادھر رہیں گے۔ تو پہلی شرط ہوگی ایمان اور توحید۔ دوسری شرط ہے صدقہ کی قبولیت کے لیے راہ سنت، آپ علیہ السلام کا طور طریقہ، خلفائے راشدین کا، صحابہ اکرام کا، یا پھر چلتے چلتے 220 سالہ خیر القرون تبع تابعین تک کا جو دور ہے، یہ اس کے اندر اگر اس کا ہمیں طور طریقہ مل رہا ہے تو۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اس آیت کی تشریح میں پیچھے ایک لیکچر میں کر چکا ہوں، مروجہ عید میلاد النبی کے حوالے سے لیکچرز کے اندر، کہ جو دے تمہیں وہ لے لو، یعنی قولاً زبان سے، فعلاً کردار سے، تقریراً خاموشی سے دو، کسی کو دیکھا تو خاموش ہو گئے، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، یعنی زبان سے روک دیا مطلب نہا،
نہا کا معنی روک دیا، کرہا ناپسند کیا، لعنا لعنت فرما دی، منع روک دیا، اس طرح کے لفظوں سے پھر پتہ چلتا ہے کہ روک رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے حال سے کسی کو دیکھ کر غصے میں آ گئے، کسی کام کو دیکھ کر، تو مطلب یہ کام کرنے کا نہیں ہے۔ نمبر 3، کوئی کام آپ علیہ السلام کے دور میں ہو سکتا تھا، اس کا محرک باعث موجود تھا لیکن نہیں کیا گیا، اس کو قابل توجہ ہی نہیں سمجھا، تو بعد میں اگر کوئی آدمی خام ہوا جو ہے اس کو اپنی طرف سے سنت بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سنت نہیں ہوگا، وہ بدعت ہی ہوگا۔ جس طرح کہ آج اذان سے پہلے درود و سلام کے سلسلے محبت کے نام پر، تو محبت بھی اس دور میں تھی، آپ علیہ السلام بھی تھے، صحابہ کی محبت بھی تھی، اذانیں بھی ہوتی تھیں، لیکن اذان سے پہلے محبت کے نام پر یہ نہیں ہوا، تو آج بھی محبت کے نام پر یہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت بھی محرک موجود تھا محبت، لیکن محبت انہوں نے عملی کر کے دکھائی، اپنے جان مال سب کچھ قربان کر کے، جو ہجرتوں پہ ہجرتیں کی، سب کچھ چھوڑا اور سب کچھ قربان کیا، انہوں نے محبت عملی کر کے دکھائی ہے اس ترتیب سے، نہ کہ دین میں اپنی طرف سے اضافے یہ چیزیں کر کے۔ تو بہرحال تیسری جو چیز ہے وہ ہے ہمارے پاس اخلاص۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر بھی یہ صدقہ قبول نہیں ہے۔ لا تبطلوا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقوں کو باطل مت کرو، منی احسان جتلانے کے ساتھ، والاذی اور کسی کو تکلیف دینے کے ساتھ۔ مطلب آج صدقہ دیا، کل کہنے لگا دیکھیں ہم آپ پر کبھی کبھی ہمارا بھی آپ پر کرم فرمائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور پھر کبھی کبھی اس کو جو غصے میں آ کے کہا کہ ہم سے باتیں کرتے ہو اور جو ہے حالانکہ ہمارا ہی کھاتے ہو، تو یہ تکلیف دینے والی بات ہوگی۔ قرآن نے روکا ہے اپنے صدقے کو باطل مت کرو، ثواب کے اعتبار سے یا صدقہ مکمل باطل ہو جاتا ہے۔ اہل علم کے اس میں جو ہے دو نظریے ہیں۔ اسی طرح جو چوتھی شرط ہے مال حلال، مال حلال ہونا چاہیے، حرام مال نہ ہو۔ قرآن نے کہا ہے کلوا من طیبات، کھاؤ تو پاکیزہ، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو تو وہ بھی اللہ کے راستے میں پاکیزہ۔ اللہ پاکیزہ ذات ہے، اللہ کے راستے میں بھی پاکیزہ مال کو خرچ کرنا ہوگا۔ ناپاک مال خرچ کیا جان بوجھ کر، جانتے ہوئے کہ حرام ہے، اور اس نے پھر بھی ثواب کی نیت سے خرچ کیا، تو اہل علم اس کو لکھتے ہیں کہ اپنے ایمان کی خیر منائے، کہیں کفر میں نہ چلا گیا ہو کہ مذاق کر رہے اللہ کے ساتھ، ثواب تو ایک طرف رہا، ایمان کی خیر منائے۔ تو ایک شرط، چوتھی شرط یہ ہو گئی مال حلال۔ پانچویں شرط جو ہے وہ ہے مصرف، جہاں خرچ کرنے کی جگہ ہے وہاں خرچ کرے گا۔ اب جو فرض صدقہ ہے یا واجب صدقہ ہے تو اس کے مصرف تو خاص ہیں۔ سورہ توبہ کو اگر اٹھائیں 8 مصرف بیان ہوا، انما الصدقات للفقراء والمساکین، ان میں والمؤلفۃ یعنی کافروں کو دل نرم کرنے کے لیے، اسلام کی طرف لانے کے لیے صدقہ۔ اس وقت تو زکوٰۃ کے معاملات ہوتے تھے، اب قیامت تک کے لیے زکوٰۃ اور عشر کا سلسلہ کافر پر بند ہے، اس کو نہیں دیا جا سکتا، یہ دو چیزیں۔ تو اب اس کے علاوہ جو ہے باقی جو ہے آپ مصارف کے اندر دے سکتے ہیں، خاص کر آج کل کے دور کے اندر مصارف اگر ہم دیکھیں تو بہترین مصارف ہمارے پاس مدرسے کے وہ طلباء جو لنگر سے کھانا کھاتے ہیں اور ان کا کھانے کا انتظام مدرسے والے کرتے ہیں، اس میں، یا دوسرے نمبر پر جو ہیں اسی طرح جو ہے مجاہدین جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور نمبر 3 سفید پوش لوگ جو بہت زیادہ پریشان حال ہیں لیکن اپنی پریشانی کو لوگوں پر اپنے ضمیر کی وجہ سے ظاہر نہیں کرتے، خودداری کی وجہ سے، لا یسألون الناس الحافا۔ اور اسی طرح جو ہے لاچار اور بے بس، یعنی بیوہ عورت ہے، یتیم بچے ہیں، اس طرح کے لاچار اور بے بس ہیں، کم معذور ہیں، جو ہے لاچار بے بس، اس قسم کے لوگوں پر خرچ کرنا معاشرے میں۔ یہ 4 طبقے خاص طور پر ذہن میں رکھ لیں۔ ان میں جو صاحب نصاب نہ ہوں وغیرہ، ان کو جو ہے صاحب نصاب نہ ہوں، سادات میں سے وغیرہ وغیرہ اس طرح اس ترتیب سے نہ ہوں، اور اپنے اصول یعنی آباء و اجداد میں سے نہ ہوں اوپر کی طرف سے، اور اپنے افرو اپنی اولاد میں سے، سگی اولاد میں سے نہ ہوں، اور میاں بیوی اس طرح کے ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے اس طرح کے۔ باقی نفلی صدقہ تو وہ کوئی کسی کو بھی دے سکتا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی قید نہیں ہے۔ تو بہرحال واجب اور فرض کے اندر مصرف کو دیکھنا ہوگا، مصرف میں اگر جان بوجھ کے نہ دیا تو اس کا وہ صدقہ باطل ہو سکتا ہے، وہ صدقہ باطل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے واجب صدقے میں نے پیچھے بتایا بھی تھا کون کون سے ہیں، تو فرض تو میں نے بتا دیا صرف زکوٰۃ ہے، اور واجب میں جو ہے نظر منت ہے اور فطرانہ ہے،
اور اسی طرح عشر ہے، اور اگر کوئی آدمی قربانی کے چمڑا فروخت کرتا ہے، چرم فروخت کرتا ہے تو اس کی رقم ہے، اور اسی طرح کفارات، مختلف قسم کے کفارے ہوتے ہیں، کفارہ قسم ہوتا ہے، کفارہ زیار ہوتا ہے، کفارہ قتل وغیرہ مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح دم جنایت یعنی احرام باندھنے والا جو ہے عمرے اور حج کا، اس دوران اگر کوئی جنایت کر لیتا ہے حج اور عمرے کے دوران وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جو ہے حرام مال اگر کوئی آدمی جو ہے اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس ترتیب سے مستحق کو ہی دے گا، غریب مستحق کو۔ اور اسی طرح جو ہے کوئی فدیہ اب نمازوں کا روزوں کا دینا چاہتا ہے وہ بھی اسی ترتیب سے بات آئے گی۔ تو بہرحال یہ بہت مختلف قسم کے جو صدقات ہیں وہ ترتیب سے یعنی مصرف میں دینے ہوتے ہیں۔ اسی طرح چھٹے نمبر پر جو شرط ہے وہ ہے اپنا مال دینا، یعنی اپنا مال ہونا چاہیے، دوسروں کا مال نہ ہو، جس طرح کہتے ہیں پرائے بکرے خیراتی نہ ہو، اپنا مال ہو۔ یہ عام طور پر مثلا ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے، اس کے یتیم بچے رہتے ہیں، اور کچھ اس کے وارث ایسے ہوتے ہیں جو بالغ بھی ہوتے ہیں لیکن باہر ہوتے ہیں، غائب ہوتے ہیں، موقع پر نہیں ہوتے، تو لوگ اسی کے مال میں سے اٹھا کے صدقے خیرات شروع کر دیتے ہیں، تیجا چلیسواں فلاں۔ حالانکہ وہ چیزیں اپنی جگہ غلط ہے، میں اس کی تشریح پہلے کے کلپس میں کر آیا ہوں اس کی تشریح۔ تو وہ چیزیں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ چیز کیا ہے، غلط ہے۔ کیوں؟ یتیم بچہ اس کی اجازت بھی معتبر نہیں، اس کی اجازت کے ساتھ بھی اس کا حصہ جب تک تقسیم نہ ہو یا اس بالغ نہ ہو جائے تو اس کو اس طرح صدقے میں خرچ نہیں کیا جا سکتا، یا غائب آدمی ہے، اس کی اجازت بھی نہیں، اس کا قبضہ بھی ابھی نہیں ہوا، تو اس طرح جو ہے مال کو خرچ کیا جاتا ہے، بہایا جاتا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اپنا مال ہونا چاہیے، ذاتی مال۔ ساتویں آخری شرط جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہے کہ جس طریقے سے خرچ کر رہا ہے وہ طریقہ منسوخ نہ ہوا ہو، اب بھی قابل عمل ہو۔ مثال کے طور پر پہلے لوگ صدقہ خیرات کرتے تھے تو قبولیت کے لیے کیا ہوتا تھا کہ پہاڑ پر رکھ دو، آگ آئے گی، اس کو کھا جائے گی، اس کو رہ جائے گی، تو وہ قبولیت کی نشانی ہوگی۔ جیسے کہ قرآن کریم میں ہے نا، اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، یہود کے حوالے سے کہ ہم تو کسی رسول کا اقرار نہیں کریں گے، اس کو نہیں ایمان لائیں گے اس پر جب تک کہ وہ قربانی کرے اور جو ہے اس کو آگ کھا جائے، تب پتہ چلے گا کہ یہ سچے رسول ہیں فلاں۔ یا حابیل اور قابیل کا واقعہ دیکھ لیں، پہاڑ پر رکھا تھا۔ لیکن آج ایسے نہیں ہے، آج صدقہ کریں اور انسانوں کو ہی کھلانا ہے، مالک بنانا ہے۔ اور صدقہ میں عام طور پر یہی ہوتا ہے، زکوٰۃ ہو یا صدقہ واجبہ ہو تو اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں مصرف میں دیں گے تو وہ مصرف کیا ہونا چاہیے، مسلمان ہو اور جو ہے زندہ ہو، اور اس کو مالک مختار بنایا جائے بغیر کسی عوض اور اجرت کے، اس کو معاوضے کے بغیر کسی معاوضے کے اس کو جو ہے مالک بنایا جائے۔ یہ ساری ترتیبیں شرطوں کے ساتھ تب جا کے یہ چیز قبول ہوتی ہے۔ بہرحال یہ میں نے صدقہ کے قبولیت کی شرطوں کے حوالے سے کچھ تفصیلات ضروری باتیں تھیں، وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔